بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خطاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اور صدیق اکبر کے آنسو۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا، میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے، اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا۔ آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا، اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں ہی کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا، لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئے، نرم زمین پہ پیشاب کرو، چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑے، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا، میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو کہ تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا، لوگوں پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ پیشاب کی چیٹوں سے پرہیز کیا کرو۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے، وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچے، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب
इसकी चुगलखोरी की वजह से। इस मुसलमान को इसको आज हम गुनाह नहीं मानते। पीठ पीछे गिल्ला करना, शिकवा करना, उसके अंदर ऐब निकालना, नक्श निकालना, इसको जिक्र कहते हैं। पहले लोग शराब खानों में भी चुगली नहीं किया करते थे, अब तो मस्जिदों में बैठ के चुगली की जाती है, मस्जिदों में बैठ के गिला किया जाता है, मिंबर रसूल पे बैठ के गिला किया जाता है। कुरान करीम ने फरमाया अय्याकुल लहम अखी मैतन फकरिहतुमू। ओ लोगों, क्या तुम इस बात को पसंद करोगे, महबूब रखोगे कि अपने सगे भाई का मरे हुए का गोश्त खाओ? जिस चीज की बुराई असल में दिल से निकल जाए, फिर उसको हम लोग गुनाह भी नहीं मानते, उसको आजाब भी नहीं मानते। फरमाया अय्याकुल लहम अखी, अपने भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है उसका गिला करना, उसका शिकवा करना, उसकी पीठ पीछे चुगली करनी। मैतन फकरिहतुमूहु, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। कुरान करीम कहता है वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। डरो मेरी जात से, जो मैंने बता दिया वो पक्का है, वो अटल है, वो सच्चा है, उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। रमजान का महीना था, दो औरतों को इतना सख्त रोजा लगा, मरने के करीब हो गई। किसी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया कि जी दो औरतें हैं, उनको इतना रोजे ने तंग किया हुआ कि वो तो मरने को हो रही हैं। आपने फरमाया रोजा तंग करता है? रोजे ने तंग किया? कि जी हाँ। उन दोनों को बुलवा लिया। नबी का मिजाज उम्मत को समझाने का था ना, मेरी उम्मत बच जाए, अजाब से बच जाए। उन दोनों औरतों से कहा कि ये प्याला ले लो और इसमें कै करो, इसमें अपने हलक में उंगली मार के उल्टी करो। बोलेगा जी क्या निकलेगा, हमें तो भूख ने बड़ा तंग किया हुआ है। फरमाया जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करो तो सही। उन्होंने उंगली मारी, जब कै की तो प्याले में गोश्त के टुकड़े और ताजा खून आया। अब सहाबा किराम से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करके फरमाया कि वो जो कुरान है ना अय्याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, इन्होंने चुगली की है। और वो भाई का जो गोश्त, मुर्दार का गोश्त खाने का जो कुरान में आया है, वही इनके मुंह से अब ये ताजा लहू और गोश्त निकला है। इनको रोजा इसीलिए तो ज्यादा लगा। अमूमन परहेजगार मुत्तकी लोग जो सारा दिन रमजान में कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, इबादत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, यकीन करो उनको रोजा कुछ कहता ही नहीं। जो वाही तबाही बकवास खुराफात उनको इतना तंग कर देता है, वो हर रोज सोचते हैं कि कल को नहीं रखूंगा। अल्लाह। तो दो सहाबी दो मुसलमानों की कब्र पे खड़े होकर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस एक कब्र वाले को जो आदाब हो रहा है, ये पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से हो रहा है, और दूसरे को चुगलखोरी की वजह से हो रहा है। कुरान करीम ने भी साफ साफ फरमा दिया कि लोगों, किसी का गिल्ला ना कर, किसी का शिकवा ना कर, किसी की ऐब जोई ना कर। शेख तार कहता कि रोजा बाद ग़ीबते मर्दुम बबंद, रोजा बाद ग़ीबते मर्दुम बबंद, का नबीनी दस्त पाए खुद बबंद। जा अपनी जुबान को लोगों के गिले, लोगों के शिकवे से बंद कर, ताकि कल क़यामत में तेरे हाथ पांव आग की जंजीरों में ना जकड़े जाएं। अल्लाह वालों की बातें हैं। यही शेख अतार फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहता है, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, खातिरे कसरे मरंजा ए पिसर, वरना खुर्दी जख्म बरजानो जिगर। कहता है किसी के दिल पे तीर ना चला, घायल
ورنہ تجھے بھی یوں ہی تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اللہ، زبان کا زخم نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا، او لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا او لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ دونوں چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میری ضمانت ہے، میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ اللہ، جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے، لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، اللہ، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، سبحان اللہ، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ عشق، آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ، اللہ، استغفر اللہ، او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ اللہ، اللہ، جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ اللہ، جو نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जरूरी चीजें आखिरी खुतबे में इरशाद फरमा दी। फरमाया लोगों, अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत का ख्याल करना। दो चीजों की जमानत आज तुम मुझे दे दो, एक चीज की जमानत आज मैं तुम्हें दे देता हूँ, अपनी जुबान की इजाजत दो, गलत नहीं इस्तेमाल करोगे, अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं चलाओगे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की जमानत दो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं बरतोगे, नहीं चलाओगे। फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, ओ लोगो उस मालिक के कायनात की कसम, मैं जन्नतुल फिरदौस की तुम्हें जमानत देता हूँ, जन्नतुल फिरदौस की जमानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। हज्जतुल विदा में खुतबा इरशाद फरमा दिया। उसके बाद मिना मुज़दलिफा तशरीफ ले आए, मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ले आए। वापसी मदीने पाक में हो रही है, रास्ते ही में तबीयत बिगड़ गई। वहां मैदान अरफात में आखिरी खुतबे में फरमाया, ओ लोगों, शायद मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, ओ लोगों, शायद आज के बाद तुम मेरी आवाज ना सुन सको, मेरी ज़ियारत ना कर सको, मेरी बात को पल्ले बांध के ले जाओ। अल्लाह। मदीना तैयबा में पहुंच गए। रास्ते में जो तबीयत बिगड़ी और मजीद खराब होती चली गई, ज्यादा परेशानी बढ़ती चली गई, यहाँ तक के मदीने पाक में तशरीफ ले गए तो मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। अल्लाह। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देख कर अर्ज कर दिया, मेरे आका बड़ी कमजोरी आ गई, बड़ी ज़ईफ़ी आ गई, बड़ी नातवानी सी आ गई, बड़े आप कमजोर हो गए, बहुत ज्यादा ज़ईफ़ी चेहरे से जाहिर होने लगी। फरमाया अबू हुरैरा, मौत करीब है, मौत करीब है, जिंदगी दूर होती चली जा रही है। और तुझे क्या बतलाऊं, जब कुरान करीम की उन सूरतों की तिलावत करता हूँ जिनमें क़यामत का जिक्र है, मेरा सांस रुक जाता है, मेरा सांस बिगड़ जाता है, सांस बिगड़। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंख खुल गई, पिछली रात थी, मैं दरबार रिसालत में चला गया, मैंने जाके देखा हुजूर ने नमाज की नियत बांधी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी साथ खड़े होकर नियत बांध ली। सूरह बकरा 2.5 सिपारे की पूरी सूरत है। अबू हुरैरा कहते हैं, पहला सिपारा खत्म हो गया, दूसरा सिपारा खत्म हो गया, मैंने अंदाजा लगाया कि चलो सूरत खत्म करके तो रुकू फरमाएंगे, आल इमरान शुरू फरमा दी, वो 1.25 पारे की एक सूरत है। फिर मैंने अंदाजा लगाया कि चलो इस सूरत के खत्म होने पे तो रुकू फरमाएंगे, सूरत निसा शुरू फरमा दी, 5.25 पारे पढ़ने के बाद जब रुकू फरमाया। अल्लाह। 5.25 पारे पढ़ने के बाद रुकू फरमाया। अपना हाल भी देख, उस काली कमली वाले का हाल भी देख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा कहते हैं, जब कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, मैं पास खड़ा हुआ था नमाज में, हुजूर के सीने से, आपके छाती से मुझे यूं सांस फूलने की आवाज आई, जैसे अंडी पकती हुई खोलती है। सांस फूल गया। कुरान करीम की तिलावत करते करते तबीयत मुतासर हो रही है। इस किस्म की नमाज पढ़ते थे हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उम्मत की नमाजें और अपनी नमाजें और मेरी नमाजें तुम्हारे सामने हैं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मर्ज इतना शिद्दत इख्तियार कर गया, बेहोशी शुरू हो गई। अल्लाह। कभी होश आ जाता है, कभी फिर बेहोशी तारी हो जाती है, मर्ज बढ़ता चला गया। अल्लाह।
ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہے، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے، ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، اللہ اللہ، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ میرے مصلی پہ کھڑے ہو حضرت کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ ساری بات خوشی کی ہے۔ فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں۔ آپ میری بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی۔ اللہ، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائے گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ اللہ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ روتے روتے فرمانے لگے، او مدینے والو، یار کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اللہ، او مدینے والو، یار کی حضور جدائی کریم کا صلی وقت، اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا۔ صلی اللہ۔ نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں۔ آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں۔ سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا۔ اللہ حضرت اللہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کالی کملی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو۔ فرمایا عائشہ، امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، اللہ اللہ، امت میں تیرے باپ، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا۔ ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے۔
اور ایک یہ ہے اللہ کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، اللہ اللہ صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں، نبی صدیق کے پیچھے نماز پڑھ کل لوگ کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا۔ تو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ اللہ قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، سب سے پہلا نزلہ نماز میں پڑتا ہے، کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا، لیکن مرنے والا بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر، سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے۔ اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو، بے شک آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی، ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا، حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے، آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، نماز ہو گئی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی، سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آپ کا تشریف لانا، آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا، اور لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں، اور اس کے خلاف چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ اللہ، بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں، سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے۔ شاید آج ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ اللہ اللہ، سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے۔ ادھر منبر پہ تشریف فرمائے، خود ہی فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اللہ الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم، میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو۔
मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात। सारे दीवाने हैरान हो गए और भी परेशानी बढ़ गई। लोग करीब आ गया बिछड़ने का मामला। हमने औलाद को कीमा बनता देखा, परवाह न की। हमारे बच्चों को जालिमों ने नेज़े की नोक पे लटका दिया, परवाह न की। वतन छुड़ा दिया, परवाह न की। 8-8 दिन पानी की बूंद न मिली, परवाह न की। महीनों महीनों रोटी का टुकड़ा न देखा, परवाह न की। अल्लाह, कोई परवाह नहीं की। कोई परवाह नहीं। आज ये क्या सिलसिला शुरू हुआ? सारे सहाबा किराम भी रोने लगे और कहते हैं किस तरह से क्यों कर, किस तरह से क्यों कर दिल लगाएंगे हम, और इस जैसी मुबारक शक्ल कहां से लाएंगे हम। किस तरह जिएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? आका, हमने तो भूख बुझाई, प्यास बुझाई, सब कुछ तुझ पे कुर्बान कर दिया था। सुभान अल्लाह। हुजरे आयशा में तशरीफ ले गए, फिर बेहोशी तारी है। सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह गनी, आयशा सिद्दीका तेरा कितना ऊंचा कमाल परवरदिगार ने कर दिया, कितना ऊंचा तेरा नाम कर दिया। इंसाफ देखो नबी का। फिर अपने यहाँ भी मैं भी और आप भी हाथ मारे, जरा कलेजे पे हाथ रख के सोचें कि आखिर हमारा क्या बनेगा। सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलवाया, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। जितनी भी हमारी माएँ थी, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियां, कुरान कहता है अज़वाजुहु उम्महातुकुम, उनकी घरवालियां सारी तुम्हारी माएँ हैं। उम्महातुहुम, तमाम के तमाम तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाहु गनी, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हफ्सा, सैयदा जुवैरिया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सफिया, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, सारी हमारी माओं को जमा करके फरमाया तुम तमाम के तमाम मुझे इजाजत दे दो, मैं अपना आखिरी दिल, अपने आखिरी बीमारी का दिल आयशा सिद्दीका के हुजरे में गुजार लूं। अल्लाह, तुम इजाजत दो मुझे, बेइंसाफी ना हो जाए, खुदा के यहाँ से पूछ गछ ना हो जाए। इमामुल अंबिया डर रहे हैं, हम कब्र में जाके डरेंगे इंशाअल्लाह। सारी घरवालियों को इकट्ठा करके इजाजत मांगी जा रही है, सबने इजाजत दे दी। असल में जन्नतुल फिरदौस का इंतजाम हो रहा है, जिस जगह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह मियां ने इकट्ठा देखा, बिस्तर में देखा, कुरान उतरते देखा, उस हुजरे पे इतना प्यार आ गया, उसी को जन्नतुल फिरदौस बना दिया। सल्लल्लाहु। और फिर बात बढ़ी, अल्लाह। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी है, जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा परेशान बैठी है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा शिद्दत का बुखार है, बेहोशी भी है। अल्लाह। फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला ले आ। समझी मेरे महबूब को प्यास लगी होगी, ठंडे पानी का प्याला, पानी का प्याला ले आई। इशारा फरमाया यहाँ रख दो, रख दिया गया। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा कलेजा फटने लगा। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा जिगर फटने लगा। हमने आंखों से देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस रहमत वाला हाथ उस पानी के प्याले में भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने लगे। अल्लाह, मैं चेहरे अनवर पे छींटे मार, चेहरे अनवर को ठंडा कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ اللہ اللہ، موت کتنی گھبراہٹ والی۔ وجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ صلی اللہ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ صلی اللہ۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟ بالکل آخری وقت ہے۔ فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے، مسواک لا کے دی گئی۔ مسواک لا۔ فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے، اپنے منہ میں چبا کے دے، نرم کر کے دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا دی، نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر۔ توجہ کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے۔ حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی، کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا، ثابت یہ کر دیا لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا، مجھے اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلاؤں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا۔ اس لیے قانون کی بات سنو، نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا، نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا، قدم نہیں رکھتا، تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے، باپ کرتے ہیں، مامے کرتے ہیں، نانے کرتے ہیں، چچے کرتے ہیں، نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا، ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی، بڑی پریشان تھی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی، ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے۔ اتنی دیر میں دستک ہوئی، دروازہ کھٹکا، کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت، اللہ، اس نے دروازے پر دست، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ فی البیت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی، نہایت مزمحل تھی، نہایت دل دکھا ہوا تھا، بس زبان سے یہ بات نکل گئی اور دیہاتی کہیں کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، سرکار کو ہوش آ گیا، یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا، رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو، یہ دیہاتی نہیں، یہ گوار نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو اسرائیل ہے، یہ تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی۔ یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی کا۔ اللہ علیہ وسلم۔ تشریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں،
یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے، یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمۃ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ اللہ اللہ، یہ 12 ربیع الاول، جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی، او ظالم میرا کیا حال ہے، اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ اللہ اللہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی صلی اللہ، انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہے جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دے۔ اسرائیل ہے، یہ تو اسرائیل تشریف لے آئے، علیہ السلام، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اللہ، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مدار بنایا جائے؟ اللہ اللہ، فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا، میرا سہیل کہاں جائے گا، میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ اللہ اللہ، یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس عنصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ اللہ، جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم، آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے۔ کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ اللہ، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں،
तमाम हजरात कहते हैं एक दिन भी किसी ने हंसती हुई नहीं देखी, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। अक्सर रोया करती थी, ओ मदीने वालों, तुमने मेरे अब्बा की कब्र पे किन हाथों से मिट्टी डाली। अल्लाह। और उम्मत के साथ और सलूक रवा रखने वाली, मोहब्बत वाली बात एक और चीज लिखी सीरत की किताबों में। फरमाते हैं कि जब आपको, हज़रत आयशा फरमाती है कि आवाज पस्त हो गई, बिल्कुल आवाज निकलनी बंद हो गई, सांस खत्म हो रहा था। तवज्जो भाई, सांस खत्म हो रहे थे, आवाज बिल्कुल पस्त हो रही थी। हज़रत आयशा फरमाती है कि लब हरकत करते थे, लब मुबारक हरकत करते थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने यूं कान लगा दिया लबों के करीब कि क्या फरमा रहे हैं। फरमाती है ये की आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। रब्बी हबली। इस उम्मत के लिए सारी सारी रात सजदों में दुआएं मांगी, आंसू बहा बहा के दुआ मांगी, और इस आखिरी वक्त में भी इस उम्मत के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। और ये उम्मत 5 वक्त नमाज के लिए तैयार नहीं, ये उम्मत जुल्म से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत हराम खाने से तौबा करने को तैयार नहीं, ये उम्मत आज अल्लाह के कहर से बचने को तैयार नहीं। क्या सूरत होगी, क्या सूरत होगी। इसीलिए कुरान करीम के 18वें सिपारे की एक आयत आपको आखिरी में सुना दूं। मैदान हशर बर्पा होगा, क़यामत का मैदान लगा हुआ होगा। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान का मजाक उड़ाया, तमस्खुर उड़ाया, ठट्ठा बनाया, मखौल बनाया। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन, ये मेरे दुश्मन हैं जैसे पहले नबियों के दुश्मन हुआ करते थे। जलाल में होंगे, गुस्से में होंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फरिश्ते खबरदार करेंगे, काली कमली वाले तेरे बाद इन्होंने बड़ी बिदअत फैलाई, तेरी सुन्नतों को मिटाया और बिदअत फैलाई, तेरी सुन्नतों को खत्म किया और रिवाज नए नए चलाए, शिर्क किया, बिदअत किए, कुफर कमाया। आज हम ये नहीं सोच पाते कि किस तरीके से अपना आखिरी वक्त होना चाहिए। आज इस उम्मत के लोगों को सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं मिलता, आखिरी सुन्नत के मुताबिक कफन नहीं मिलता। मैं कहता हूं सुन्नत के मुताबिक जनाजे के कंधा तब्दील नहीं किया जाता, सुन्नत के मुताबिक मैयत को कब्र में नहीं उतारा जाता, अल्लाह। सुन्नत के मुताबिक कब्र पर मिट्टी डालने का रिवाज नहीं ना। और तो बड़ी बड़ी तालीम डिग्रियां हासिल कर लेते हो, कब्र पर मिट्टी डालने की दुआ सीखते हुए फांसी लगती है। कौन सीखता है? ये चारों तरफ जितने बूढ़े बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, पूछ के देखो, सिवाय 100 में से 2 के 98 को नहीं आती। कब्र में मैयत उतारने की दुआ नहीं आती, किबला की तरफ मुंह मोड़ने की दुआ नहीं आती। सच, बेशक। और इंशाअल्लाह आजकल तो जरूरत भी नहीं, क्यों? जन्नत हमारे बाप दादा की है, छलांग लगाएंगे और पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं दुख के साथ कि आप दीन को सीखते नहीं, आप दीन के करीब नहीं आते। आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आशिक हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, परवाने हैं, दीवाने हैं, आओ फिर यार की हर अदा पर जान दो, फिर उसको सीखो, फिर उस पे अमल करो, ताकि सारी जिंदगी सुन्नतों पे अमल करते करते गुजर जाए। इसलिए कुरान करीम की जो मैंने आयत तिलावत की थी, राजा नसरुल्लाह की,
اس کا یہی مفہوم ہے فسبح بحمد ربک، میرے نبی آ جا پھر آپ تسبیح پڑھے میرے نام کی، واستغفرہ انہ کان توابا۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنا لیں، درود شریف کی عادت بنا لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی عادت بنا لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی عادت بنا لیں۔ آؤ اس کا فائدہ بتاؤں، حدیث پاک میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو، قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو۔ سبحان اللہ۔ یوں آتا ہے کتابوں میں زمین گواہی دے گی قیامت کے دن، اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا، اس نے مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، اس نے مجھ پر قرآن کی تلاوت کی تھی، اور وہ گواہی بھی دے گی زمین اس نے مجھ پہ زنا کیا، حرام خوری کی، بدماشی کی، اس نے خنزیر کھایا، سور کھاتا رہا دنیا میں، استغفر اللہ۔ ساری چیزوں کی زمین گواہی دے گی، سارے چیزوں کی زمین یہ گواہی۔ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ روشن دان، یہ چھت سب گواہی دیں گے۔